حضرت عبداللہ بن مبارک یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم حدیث کی تکمیل کے لیے میں امام اوزائی کی درسگاہ میں حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ پہلی ملاقات جب ہوئی امام اوزائی سے تو امام صاحب فرمانے لگے کدھر سے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور کوفے میں پڑھتا تھا، علم حدیث کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو امام اوزائی فرمانے لگے بھئی کوفے میں ایک بندہ ہے ابو حنیفہ، سنا ہے وہ قیاس کے ساتھ دین اسلام کو بدلنے کی کوششیں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اب شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے، لیکن خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک گھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے امام صاحب کے ملفوظات لکھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر لکھا ہوا تھا قال نعمان ابن ثابت، یعنی مشہور ابو حنیفہ تھا، اور میں نے عرض کی نا اب بھی نعمان ابن ثابت کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک دوسرے دن گئے، وہ رسالہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اب علم کا طالب امام اوزائی خود بڑے جلیل القدر محدث تھے، لیکن علم حاصل کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے یہ رسالہ دکھاؤ نا، کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے وہ رسالہ دیا۔ اگلے دن حضرت عبداللہ بن مبارک گئے تو امام اوزائی فرمانے لگے یار یہ نعمان ابن ثابت کون بندہ ہے، بڑا اللہ نے اس کو علم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ہنس کے کہنے لگے حضور یہ وہی بندہ ہے جس کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ حضرت امام اوزائی فرمانے لگے اس بندے کے مقام نے لوگوں کو حاسد بنا دیا ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات کرتا چلوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھ کے پوچھنے لگا حضور بتائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ وہ بندہ کہنے لگا حضور آپ کی علمی خدمات بہت زیادہ ہیں، آپ نے بڑی خدمت کی ہے دین کی، اس کی برکت سے اللہ نے بخشش فرمائی ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا نہیں باقی خدمات تو اپنی جگہ رہ گئیں، میرے کریم رب نے مجھے صرف اس بات پہ بخش دیا کہ لوگ میرے بارے میں جھوٹی باتیں کرتے تھے، مجھ پہ الزام تراشیاں کرتے تھے، میرے بارے میں جھوٹی تہمتیں لوگوں میں عام کرتے تھے، اور میں ان پہ صبر کرتا تھا، میرے اس صبر کی برکت سے میرے رب نے میری بخشش و مغفرت فرما دی۔ کچھ باتیں صبر کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک بندہ رستے میں کھڑا ہوا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے کہنے لگا ابو حنیفہ سنا ہے تیرے ابا فوت ہو گیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں میرے ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہنے لگا پھر آپ کی اماں تو بیوہ ہیں۔ ابو حنیفہ پھر اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ نہیں کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیر، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ پھر جب صبر کی دولت عطا کرتا ہے نا، پھر اللہ والے بڑا ہی صبر کر جاتے ہیں، اور یار کچھ باتیں ہوتی ہیں جو صرف رب پہ چھوڑنی چاہیے۔ ابو حنیفہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، جب بادشاہ کی مجلس میں جاتے تھے تو بادشاہ اپنا تخت چھوڑ کے نیچے آ جاتا تھا۔ طاقت ہونے کے بعد صبر کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے صبر کا گھونٹ پیا، فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے میری اماں عاقلہ بھی ہیں بالغہ بھی ہیں، میں تمہارا یہ پیغام اپنی اماں کو پہنچا دوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی اتنی بات کہہ کے واپس مڑے ہی تھے، پیچھے سے چیخ کی آواز آئی۔ امام ابو حنیفہ نے پلٹ کے دیکھا، اس بندے نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے ہوئے تو تڑپ رہا تھا، چند سیکنڈ تڑپنے کے بعد وہیں پہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا ابو حنیفہ تو نے کوئی بد دعا دی ہے؟ فرمایا میں نے بد دعا نہیں دی، بلکہ ابو حنیفہ کے صبر نے اس بندے کو مار دیا۔